نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے وہی سورہ فاتحہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ کل بات چل رہی تھی اسی سورہ فاتحہ کے اوپر کہ سورہ فاتحہ کی 3 ابتدائی آیتیں یہ 3 بنیادی عقائد کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی آیت توحید کو پیش کر رہی ہے، دوسری آیت رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ تیسری آیت مالک یوم الدین یہ بعث بعد الموت آخرت کے دن کا عقیدہ پیش کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ملکیت یہ اس دن کی ملکیت ہے جس دن کسی کی بھی کوئی ملکیت نہیں ہوگی۔ بظاہر جیسے کہ کل میں نے کہا تھا، اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں ہمارے ماتحت ہمارے ہاتھوں میں دی ہوئی ہیں۔ اب ہمیں لگتا یہ ہے کہ گویا ہم ان چیزوں کے مالک اصلی ہیں، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین یہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ چاہے جو کر لو، چاہے جس طرح زندگی گزار لو، لیکن انتہا میں ہر چیز کے مالک ہم ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ دنیا کے اندر کوئی مالک کسی کو ڈرائیور کو گاڑی چلانے کے لیے دے دے، یا کسی گھر والا کوئی گھر کا مالک کسی کو گھر رہنے کے لیے دے دے۔ اب بظاہر تو ان کا قبضہ نظر آ رہا ہے، وہ چیزیں ان کے ماتحت ہیں، جس طریقے سے چاہے استعمال کر لیں، بظاہر ان کا قبضہ نظر آتا ہے، بظاہر ان کی ملکیت نظر آتی ہے، لیکن وہ حقیقتاً ملکیت ان کی نہیں ہوتی، ان کو ایک نہ ایک دن لوٹا دینی ہوتی ہے، اور جو کچھ اس میں فساد آیا ہوتا ہے، خرابی آئی ہوتی ہے، مالک کو اس کا حساب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ ملکیت بظاہر ہمارے پاس ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو جیسا کہ ایک مسافر، کرایہ دار کی طرح دنیا میں رہو کہ اس نے اس بات کا اندازہ اور اس کے یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے یہ میری نہیں ہے، اس پہ میرے کو وقتی طور پر رہنے کے لیے اجازت دی گئی۔ تو یہ دنیا بھی بظاہر ہے تو ہمارے ہاتھ میں، استعمال چاہے جیسے کر لیں، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کے یہاں ہم نے اس کا حساب دینا۔ اور پھر اللہ رب العزت مالک کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت اس دن، قیامت کے دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، اور اسی طریقے سے ایک ایک زبان سے نکلنے والے الفاظ کی حساب اور کتاب کریں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی الفاظ تم زبان سے نہیں نکالتے مگر اس کے اوپر نگران اور نگہبان موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا ہر لفظ وہ اللہ رب العزت کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے آج ہمارے یہاں ریکارڈنگز ہوتی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس سے کئی زیادہ اچھے درجے کے کیمرے اور اس سے کئی زیادہ اچھے درجے کی ریکارڈنگز موجود ہیں جو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دکھائیں، کیونکہ اللہ نے جو قرآن میں بات فرمائی اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دنیا آگے ادھر ادھر ہو جائے لیکن قرآن کے زبر زیر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تو پھر قرآن کا حکم دیکھ لیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہر لفظ جو تم اپنی زبانوں سے نکال رہے ہو اس کے اوپر نگران موجود۔ تو دنیا کے اندر یہ بات ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ مالک حقیقی کو اس کا حساب ہم نے دینا ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ قتل و غارت گری، فتنہ اور فساد، اور اسی طریقے سے بے حیائی کا نظام رائج کیوں ہے؟ یہ بازار ان کا گرم کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو حساب دینے کا، ان کے سامنے حساب دہی کا جو ایک فلسفہ ہے وہ موجود نہیں۔ کافر کفر کے اوپر مصر کیوں ہے کہ اس کو حساب دینے کا خوف نہیں ہے۔
چوری کرنے والا چوری کیے چلا جا رہا ہے، اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ زنا کرنے والا زنا کیے جا رہا ہے، اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کے یہاں حساب دینا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ الزانی لا یزنی حین هو یزنی، کہ زنا کرنے والا وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ چوری کرنے والا وہ مومن نہیں ہوتا جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ گناہوں کے وقت ان کے دل سے یہ خوف خدا نکل جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس سورہ فاتحہ کے اندر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کتنے مہربان، کتنے رحیم ہیں، اور اللہ رب العزت نے ویسے بھی بتایا کہ رحمتی وسعت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر وسیع ہے۔ تو اللہ نے یہی بات کو دکھانے کے لیے کہ پہلی صفت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تمام جہانوں کے رب ہیں، تربیت کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رحمت والے ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں۔ تیسری صفت میں اللہ رب العزت اس قیامت کی فکر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر یہ بات ملحوظ خاطر رکھو، ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تاکہ عذاب سے بچ سکو۔ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں باوجود اس کے کہ تم ایمان لے آؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جب تم ایمان بھی لے آؤ، شکر گزار بندے بھی ہوگے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، پھر یقینی تمہارے لیے جنت میں نے بنا کر رکھی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ فضا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ایک دن حساب کا آنا ہے، ایک دن اللہ کے آگے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے ایک وقت میں پڑھی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور حساب کتاب دینے کے لیے ہر بندہ میرے سامنے آئے گا، اور حساب کتاب دینے کا اور سامنے کھڑے ہونے کا انداز یہ ہوگا کہ کوئی پردہ بیچ میں حائل نہیں ہوگا، کہ ہمارے ذہن میں گویا ایسی بات آ جائے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نظر نہیں آتے، اللہ کے احکامات اور باتیں نظر آتی ہیں، تو کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کو ہم اسی طریقے سے حساب دے رہے ہوں گے، دیکھیں گے نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ ولا بینہما حجاب، دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، اور پھر کوئی ہماری ترجمانی کرنے والے نہیں ہوگا۔ ولا بینہما ترجمان، اللہ کو اپنی بات خود سمجھانی پڑے گی کہ گناہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا۔ آج دنیا میں ہم حساب دے سکتے ہیں چوری کی تھی کیوں کی تھی، پولیس والے کے سامنے حساب نہیں دے سکتے، حوالدار کے سامنے حساب نہیں دے سکتے، اور کسی علاقے کے بڑے وڈیرے کے سامنے حساب نہیں دے سکتے۔ قتل کیا تھا کیوں کیا تھا، حساب دو، حساب نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے فتنہ اور فساد پھیلایا، کیوں مچایا یہ فتنہ اور فساد، اس کا جواب اور حساب کتاب دو۔ تو یہ ہم دنیا میں جب ایک آدمی کو اور ایک انسان کو نہیں دے سکتے، تو آپ مجھے بتائیں اس رب کائنات کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے اور کیسے بولیں گے اور کس طریقے سے حساب دیں گے کہ دنیا کے اندر ہم نے اس طریقے کی زندگی گزاری۔ اصل فکر کی چیز یہی ہے کہ اللہ کو مالک یوم الدین تو ماننا ہے، نہیں مانیں گے تو اللہ منوا لیں گے۔ جیسا کہ کل بتایا گیا، اللہ خود کہہ دیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے۔ دنیا میں تو بڑے دعوے کیے، کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار۔ جب اس دن زبردستی یہ بات سمجھ میں آئے گی تو کیوں نہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی بات آسانی کے ساتھ سمجھیں۔ یہ فکر ہمارے دلوں میں آ جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ رشوت لینے والے کی نظر میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ جب اس کے دل میں اگر یہ بات ہو تو مجھے بتاؤ کیا وہ رشوت لے گا؟ یہ تقاضا، یہ بات یہ ہمارے دل سے نکل جاتی ہے، تب ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ گناہ کرنے والا اللہ کے خوف، اللہ کے غضب کو اس وقت یاد ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے سامنے مجھے بتانا ہے کہ یہ کر کیوں رہا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتاتے ہیں کہ تم جو بات اپنی زبان سے نکالو تو یہ پہلے سوچ لیا کرو، کہتے ہیں نا پہلے تولو، سوچو اور پھر بولو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر
تم کوئی بات کہتے ہوئے، کسی کے خلاف کہتے ہوئے، کسی کے حق میں کہتے ہوئے، یا کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکال رہے ہو، تو پہلے یہ بات اپنے ذہن میں لے آؤ کہ یہ بات چیف جسٹس کے سامنے اور عدالت میں تم ثابت کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ بات ثابت کر سکتے ہو گواہوں کی موجودگی میں اور اس کے اوپر دلائل کی روشنی میں، تو پھر تو یہ بات اپنی زبان سے کہہ دو، وگرنہ تمہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوں تو کیا ہم حسد کریں گے؟ کیا ہم بغض کریں گے کسی سے؟ کیا ہم جھوٹ بولیں گے؟ کیا کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھیں گے؟ کیا کسی کا برا چاہیں گے؟ کیا دنیا کے اندر فساد کریں گے؟ کیا دنیا کے اندر نظام کو تباہ و برباد کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوں گے؟ کبھی نہیں شامل ہوں گے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات اور دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ کے سامنے اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ نے جو بات زبان سے کہہ دی، یہ ایک اللہ کی طرف سے مقرر شدہ نگران ہے، اس نے اپنے ریکارڈ میں یہ بات لے آئی ہے۔ اب اللہ کے سامنے اس بات کو ثابت کرو۔ جب دنیا میں کوئی چیز ثابت کرنا مشکل ہے تو مجھے بتائیں اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ چیزیں ثابت کرنا آسان ہوگا؟ جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، جو بات تم کہہ رہے ہو آج قیامت کے دن ہم مہر لگائیں گے تمہارے منہ پر، تمہاری زبان تالا لگ جائے گا زبان پر۔ اس کو ہلانے میں ہمارے چند سیکنڈ بھی خرچ نہیں ہوتے اور یہ سب کچھ کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم تالا لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں ہم سے بات کریں گی۔ وتشہد ارجلہم، اور اس پر گواہ ہوں گے تمہارے پاؤں۔ یہ گواہی دینے کے لیے یہ ہاتھوں کی انگلیاں بول پڑیں گی، اور ہمارے یہ پاؤں جو آج ہمارا ساتھ دینے والے ہیں یہ ان باتوں کے اوپر گواہ ہوں گے کہ اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو بتائیں بچنے کا کوئی چانس بچے گا؟ اپنے کیے پر اس دنیا کے اندر شرمندگی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہا دیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں کہ اللہ جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، اللہ ہمیں بخش دے، جو دنیا میں کر دیا اللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ تو جس دن کا مالک ہے اس دن کوئی بات ہم چھپا نہیں سکتے، اس لیے ہمارے پردہ پوشی فرما۔ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت ہماری دنیا کی 50 سالہ زندگی کی تو دور کی بات ہے، صرف ایک میں کہتا ہوں 10 سیکنڈ کی بھی اگر مووی چلا دی جائے پوری دنیا کے سامنے، جس میں والد بھی موجود، والدہ بھی موجود، استاد بھی موجود، شاگرد بھی موجود، اولاد بھی موجود، بیوی بھی موجود، رشتہ دار بھی موجود، ملنے جلنے والے بھی موجود، تو مجھے بتائیں وہ 10 سیکنڈ کی ویڈیو برداشت کر پائیں گے؟ جب 10 سیکنڈ کی ویڈیو وہ برداشت نہیں کر سکتے ہم، جس میں ہم نے جرم کیا ہو، تو مجھے بتائیں پوری زندگی کا جو نامہ اعمال ہے اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے اس کو ہم برداشت کر پائیں گے؟ یہ باتیں ہمارے دل سے اوجھل ہوتی ہیں، یہ دماغ سے نکل جاتی ہیں، تب ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، ورنہ یہ ایک نہ ایک دن ہونا ہے۔ اس لیے اپنی ویڈیو اللہ کی بارگاہ میں جو بھیجنی ہے وہ اچھی بنوائیں، تاکہ اس کو دیکھ کے فخر محسوس ہو، اس کو دیکھ کے اچھا لگے، والدین کے دل پر اچھی گزرے اور اہل و عیال کے دل پر اچھا گزرے کہ یار اس نے کام اچھے کیے۔ نہیں تو بڑا مشکل وقت ہوگا کہ اس وقت میں نجات حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہماری تربیت نہیں ہے دین کے اعتبار سے، اسی لیے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے پھرتے۔ ایک صحابیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اوپر حد جاری فرما دے، مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کیا گناہ کا ارتکاب ہوا؟ سارا گناہ بیان کیا کہ میرے سے یہ غلط حرکت ہو گئی اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے سنسار کر دیا جائے، میرے اوپر حد قائم کر دی جائے تاکہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ آج مجھے بتائیں کیوں ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ گناہ ہم سے صاف ہو جائے، گناہ ہمارے اندر موجود نہ رہے، اس لیے اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں اپنے اوپر لاگو کروائیں۔ ورنہ کون موجود تھا؟ کس نے ایف آئی آر کاٹی؟ کس نے ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ کوئی گواہ موجود نہیں ہے، کوئی دلائل موجود نہیں ہے، کوئی پکڑ کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اندر سے ان کو کسی چیز نے ابھارا کہ جاؤ اپنا گناہ ظاہر کرو اور اس کو پاک کرو۔ آج ہم پاک کرنے کی تو دور کی بات ہے، اچھے کاموں کی طرف نہیں آ رہے، برائی کو دباتے چلے جا رہے ہیں، چھپاتے ہیں اس کو، اپنے اوپر جرمانے لگائیں
کہ یہ گناہ ہوگا تو اتنا جرمانہ میں نے دینا ہے، صدقہ دینا ہے. یہ جب جرمانے لگائیں گے تو یہ نفس ہمارا دبے گا کہ یہ گناہ کیا تو جیب سے اتنے پیسے دینے پڑیں گے. لیکن آج ہم یہ ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں تو جھوٹ بولنا آسان، گناہ کرنا آسان، رشوت لینا آسان، غیبتیں کرنا آسان، حسد کرنا آسان، لوگوں کے اندر فساد برپا کرنا ہمارے لیے آسان ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دل سے یہ خوف خدا نکال دی. کوئی پکڑ کرنے والا ہے یہ بات ہم نے دل سے نکال دی. اپنے دلوں کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں. کوئی کام کرنے لگیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، جس کے سامنے کوئی پردہ نہیں، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں، تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس بات کو جب ذہن میں رکھیں گے، سوچیں گے، تو انشاءاللہ گناہ کرنا مشکل ہوگا اور نیک کام میں سبقت کرنے والے بن جائیں گے. نیک کام میں سبقت کرنا ایمان والوں کی صفت ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ نیک کام کرنے والے لوگ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. جب یہ اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو نیک کام میں ہم نہیں چوکیں گے، نیک کام میں دیر نہیں کریں گے. آج نیک کام کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں، ذرا فکر نہیں کرتے کہ ہم کس درجے کا کام کر رہے ہیں. کیا ہمارے عمل سے اللہ راضی ہوں گے یا اللہ ناراض ہوں گے؟ ہمارے عمل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ چہرہ دکھا پائیں گے یا نہیں دکھا پائیں گے؟ کبھی نہیں سوچتے. جب یہ فکر، یہ سوچ ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو اللہ رب العزت ہمیں وہ آخرت کی کامیابی عطا فرما دیں گے، اور اس دن اللہ رب العزت سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت اس دن کے تنہا مالک ہیں، تنہا بادشاہ ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی یہ فکر نصیب فرمائے اور آپ تمام میں سے ہر ایک کو یہ فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. یا اللہ اس درس و تدریس کے سلسلوں کو ہمارے معاشرے میں عام فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح قرآن اور احادیث سے فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، بیماریاں اور مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.